بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث پاک میں ابن ملیکہ کہتے ہیں کہ میں قریب تھا کہ دو اصحاب خیر ہلاک ہو جائیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب بنو تمیم کا وفد مدینہ آیا ہوا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قعقاع بن معبد کو ان کا امیر بنا دیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ان کو الاقرع بن حابس کو ان کا امیر بنا دیں۔ پھر دونوں ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بولنے لگے۔ حضرت عمر نے جواب میں کہا کہ تم نے میری مخالفت کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ میں نے کہا ہے جس طرح عام طور پہ ہم کہتے تم میری زیادہ جی گل کہی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں نے تمہاری مخالفت میں نہیں کہی۔ غرض اس طرح باتیں کرتے کرتے ان کی باتیں ذرا اونچی ہونے لگ گئیں، دونوں زور زور سے بولنے لگے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو تم اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز پر اونچا مت کیا کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ، اس طرح نہیں جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہو گیا کہ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو بات کرتے تو اتنا آہستہ بولتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ تم نے کیا کہا ہے، ذرا اونچی آواز سے کہو۔ اسی طرح ان دونوں کی یہ حالت ہو گئی۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے ایک مومن کا کیا طریقہ ہے۔ مومن آدمی بے خبری میں غلطی سے بھول کے کوئی اللہ رسول کی بات کہی جائے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں مدینہ منورہ میں جائے تو مسجد نبوی میں اس سے بھول کے بے خبری میں اونچا بولا جا سکتا ہے، لیکن جب اس کو بتایا جائے کہ تم کہاں کھڑے ہو، یہاں پہ اونچی آواز نہیں کرنی، تو وہ فوراً اپنی آواز کو پست کر لے اور اعتراف کرے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہری حیات میں تھا، اس وقت تو صاف ظاہر ہے کہ سبھی صحابہ آہستہ بولتے، پھر بعد میں جب پتہ چل گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نہیں ہیں، تو اب جو اس دور میں ہم آ رہے ہیں تو اب نبی اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی بات جب بتائی جائے نا، کوئی ایک عالم، کوئی دین کا جاننے والا ہی آپ کو کہہ دے کہ آپ نے یہ غلط کیا، اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے اس بارے میں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تو مجھے وہاں خاموش ہو جانا چاہیے کہ سر تسلیم خم کر دوں۔ ہاں یہ نہیں ہے جل بڑا مولوی آ گیا سانو سمجھان واسطے، تو جا اپنے سمجھا، یہ فلانے فرقے کا ہونا ہے، یہ فلاں کا ہونا ہے۔ تو یہ جتنی باتیں ہم کرتے ہیں یہ غلط ہیں، ایسی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جب کوئی بھی عالم، کوئی بزرگ ہمیں کوئی بات بتائے اور ہم غلط تھے تو ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ مثلا کہیں میں جھوٹ بول رہا تھا، کہ میں نے کہیں غیبت کر رہا تھا، چغلی کر رہا تھا، یا کوئی گالی گلوچ کر رہا تھا، کسی نے کہا کہ ایک مومن آدمی کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، ایک شریف انسان جو ہوتا ہے وہ مہذب انسان ہوتا ہے، اس کے منہ سے نہ گالی نکلتی اچھی نکلتی ہے، نہ غیبت، نہ چغلی، نہ کوئی فحش قسم کی گفتگو اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ تہذیب کے اندر اس طرح کوئی کہہ دیں تو آپ کہہ دیں ہاں جی سوری مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، تو ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو یہ صرف یعنی اس زمانے میں مطلوب یہ ہے کہ براہ راست رسول ہاں یہ صرف زمانہ رسول کی بات نہیں ہے، آج بھی اہل ایمان سے یہی مطلوب ہے، کہ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے براہ راست رسول خدا کے ذریعے اس کو متنبع کیا جاتا تھا، آج قرآن و حدیث کے حوالے سے کیا جائے گا۔ کوئی دوسرا متنبع کرنے والا ہمیں کہے تو جب بھی ہمیں کوئی احساس ہماری غلطی کا اور یا میرے اندر کوئی کمی ہے یا میں کوئی غلط کر رہا ہوں اور مجھے بتاتا ہے کہ دیکھو آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ مسلمان ہو، مسلمان ہوتے ہوئے آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مسلمان ہوتے ہوئے آپ کو دو نمبری نہیں کرنی چاہیے، آپ ایک مومن انسان ہو اور اپنے آپ کو کہتے ہو تو ہم تو یہ کیسا کیوں کر رہے ہو، تو مجھے ماننا چاہیے کہ ہاں واقعی میری غلطی ہے، اور یہی ہے آج کے دور میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے اونچا نہ بولنا۔